قیامت کے دن ہوگی جب سب لوگ تشنہ ہوں گے لیکن روزے دار وہاں تشنہ نہیں ہوں گے۔ خداوند عالم مومنین کو، روزے داروں کو دنیا میں فرح خوشی کا موقع دیتا ہے جب ہم افطار کرتے ہیں، جو قیامت کے دن۔ لیکن میرے بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، جب افطار کے بعد ٹھنڈا پانی پیو تو اپنے امام مظلوم کی تشنگی کو سامنے رکھو۔ راوی کہتا ہے کہ جب لعین بدبخت شمر آپ کا سر کاٹ رہا تھا تو امام کی سوکھی ہوئی زبان امام کے ہونٹوں پر حرکت کر، تو اپنے امام مظلوم کی تشنگی کو سامنے رکھو۔ راوی کہتا ہے کہ جب لعین بدبخت شمر آپ کا سر کاٹ رہا تھا تو امام کی سوکھی ہوئی زبان امام کے ہونٹوں پر حرکت کر رہی تھی اور بار بار کہتا تھا، اے میرے جد میں پیاسا ذبح کیا جا رہا ہوں۔ اس امام مظلوم کی تشنگی کو بھی یاد کرنا، وہ امام جو بہت سخت مصیبت کے وقت اپنے شیعوں کو یاد کر رہا تھا۔ کس وقت یاد کر رہا تھا؟ جب آپ کے ہاتھوں پر ششمہا بچہ تشنگی اور تیر کے زخم سے تڑپ رہا تھا، تو اس وقت امام نے اپنے شیعوں کو یاد کیا۔ اس امام کو روزے کی افطاری کے وقت جب ٹھنڈے پانی پینے کی توفیق ہو تو اس امام کو یاد کرو اور کہو، خدایا میرے امام مظلوم پہ میرا سلام ہو، میرے پیاسے امام پہ میرا سلام ہو۔ خدایا میں کاش میں اس وقت نہیں تھا جب ہمارا امام تنہا تیروں تلواروں کا نذرانہ بنا ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت ہوتا تو اپنی گردن کو مولا کی گردن پہ رکھ کے قربان کرتا، اپنے چہرے کو مولا کے چہرے کے اوپر چہرے کے لیے سپر بنا کے گوروں کی ٹاپوں کے سامنے رکھ دیتا۔ دعا ہے میرے بھائیوں، بیٹوں کو کہ روزے رکھنے کی توفیق حاصل ہو، ان کے روزے قبول ہوں اور ان کو توفیق ہو کہ آئندہ سال تک باصحت زندہ رہیں، تاکہ آئندہ ماہ رمضان میں بھی میں اپنی قوم سے خطاب کروں اور ان کو ماہ مبارک کے آنے کی مبارکباد دوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ کو کوئی سوال ہو میرے فرمائیے تاکہ میں مومنین کو اس کا جواب دوں۔ سب سے پہلے تو گزارش کروں گا کہ ہم چونکہ یورپ کی زندگی گزار رہے ہیں، یورپ میں رہتے ہوئے ایک مسلمان اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم نے ایمان کو محفوظ رکھنے کی انسان میں خود طاقت بخشی ہے۔ اگر وہ طاقت نہ بخشتا تو ہمیں ایمان کا حکم نہ دیتا۔ لیکن شیطان، خارجی شیطان اور داخلی شیطان جس کا ہم تذکرہ کریں، انسان کو ان وسوسوں بے پردگی ہے، بے رحمی ہے اور بدبختیاں بہت ہیں۔ جو ہوٹلوں میں پانی کی بجائے شراب پیش کی جاتی ہے، ایسی جگہ پر انسان کیسے دین کو محفوظ رکھ سکتا ہے؟ رسول اسلام کے ان ساتھیوں نے جو آپ کے ساتھ مکے میں تھے، حضرت عمار اور ان کے والدین نے اپنے ایمان کو ثابت رکھ کر یہ بتایا کہ خداوند عالم انسان کو توفیق دیتا ہے اگر وہ صحیح پختہ ارادے کے ساتھ اپنے ایمان کو باقی رکھنا چاہے۔ دیکھیو، ابتدا میں ہو سکتا ہے کہ کچھ مشکل پیش آئے، لیکن خدا نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، فرمایا ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو میری راہ میں جہاد کرے گا، اور سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، خداوند عالم اس کی مدد کرے گا۔ لہذا
میرے بھائی بیٹے بیٹیاں جو یورپ میں رہتے ہیں ان کو میں اپیل کروں گا کہ وہاں رہ کر اسلام کی رسوائی کا سبب نہ بنے، بلکہ اسلام کے احکام کی پابندی، اخلاق اسلام کی پابندی کے ساتھ اپنے آپ کے کردار کے ساتھ، کریکٹر کے ساتھ دوستوں کو، غیر مسلمان کو اسلام کی طرف رغبت دلائیں، اور اسی سے میں ان کی نجات ہے اور یورپیوں کی بھی نجات اسی میں ہے۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اب میرا بیٹا جب جوان باہر نکلے، کچھ برہنہ عورتیں، نیم برہنہ عورتیں ہیں باہر، تو وہ آنکھیں گلے دور آنکھوں پہ پٹی باندھ لے۔ آنکھوں پٹی باندھنا یہ غلط ہے، لیکن آپ آنکھ کو دائیں یا بائیں پھیر سکتے ہیں تاکہ اس کے چہرے پر، بدبخت عورت کے چہرے پر نظر نہ پڑے۔ اور میرے بچیوں پہ واضح ہونا چاہیے کہ یورپ والوں نے عورت کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے عورت کو اپنے ہر مادی مقصد کا وسیلہ بنایا ہے۔ عورتوں کو اعلانات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، عورتوں کو برانہ حریت کے نام پر، آزادی کے نام پر عورتوں کو باہر لایا جاتا ہے۔ اسلام جو ہے پردے میں عورتوں کو قید نہیں کرتا، بلکہ عورت کا احترام کرتا ہے کہ اس کو سوائے اس کے شوہر سے کوئی اس کے جسم سے لذت حاصل نہ کرے۔ یہ اسلام کی عظمت ہے، عورت کی اسلام میں عظمت ہے۔ میرے خداوند عالم میرے بچیوں کو اسلام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ۔ دوسرا سوال قبلہ یہ کروں گا کہ جیسا کہ ہر مسلمان مومن اس مسئلے میں وہاں لائف میں توجہ دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، بینک سے جو قرضے لیے جاتے ہیں وہ دو طریقے کے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ بینک سے پیسے قرض لیتے ہیں، ڈالر یا پاؤنڈ یا کوئی اور کرنسی، یورو، کوئی کرنسی آپ قرض لے کر اس کے بعد اپنا گھر خریدتے ہیں یا گاڑی خریدتے ہیں یا اپنے کاروبار میں صرف کرتے ہیں، اس پہ بینک آپ سے سود لیتا ہے۔ ایک یہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ یہ کہ آپ کو گاڑی کی حاجت ہے، آپ ایک ڈیزائن کی، ایک ماڈل کی گاڑی جو ہے وہ بینک کے ساتھ مہیا کرنے ہیں۔ اگر آپ خود جا کے خریدیں اس گاڑی کو، فرض کیجئے تو وہ فرض کیجئے $10,000 میں آپ کو ملتی ہے۔ بینک جو ہے وہ خریدتا ہے گاڑی، اور بینک کی وہ ہوتی ہے، اور وہ آپ کو بھلے $12,000 یا $15,000 میں آپ کو بیچتا ہے، جب تک کہ آپ پوری رقم قسط وار، وہ مدت جو معین ہوتی ہے، وہ $15,000 مثال کے طور پر وہ ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک قانونی طور پر یہ گاڑی آپ کی ملکیت نہیں ہوگی بلکہ بینک کی ملکیت ہوگی، اور لیکن آپ کو اس کے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی خاص شرائط کے پیش نظر۔ یہی حالت ہے۔ اس طرح مکان کی بھی یہی حالت ہے۔ آپ خود جا کے مکان خریدیں، فرض کیجیے آپ کو $50,000 میں مل جائے گا، $1,00,000 میں مل جائے گا، لیکن بینک اس مکان کو خریدتا ہے، اور کسی موضوع جو وہاں شرائط ہے، ان شرائط کے پیش نظر کہ آپ کی آمدنی اتنی ہو، آپ کے پاس کوئی کام کا دھندا ہو جس سے آپ اس کا قرض ادا کر سکیں، بینک جا کے وہ مکان خریدتا ہے، آپ کو مکان میں رہنے کی اجازت دیتا ہے، اور آپ کو پر وہ بینک دوبارہ اس کو، آپ نے 1,00,000 کا خریدا ہے، آپ کو فرض کیجئے 1,25,00,000 یا 1,50,000 پہ وہ بیچتا ہے بینک۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اس طرح آپ کوئی کارخانہ خریدتے ہیں، کوئی اور چیز خریدتے ہیں، اس طرح بینک آپ سے یہ کام کرتا ہے۔ یہ دو طریقوں سے آپ مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ پہلی صورت کے لیے یہ ہے جب آپ پیسے لیتے ہیں اور پیسے آپ کے ذمہ قرضہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ بینک جو ہے آپ سے قسط وار پیسے بھی لیتا ہے، فرض کیجیے وہ آپ کو 90,000 دیتا ہے، لیکن آپ پہ وہ آپ کے حساب میں 1,00,000 لکھتا ہے، کیونکہ وہ 10,000 اس نے سود پہلے ہی آپ سے لے لیا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے آپ نہ دیں، آپ نے اپنا سود پہلے لے لیا۔ اس کا طریقہ، اس سے حرام سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرضے کی صورت میں نہ لیں، اس کو خرید و فروخت